السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. کیا حال ہے انکل صاحب؟ اللہ کا شکر بیٹا. بلال بھائی میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں. انشاءاللہ بہت اچھے سے آپ کا پروگرام سن رہا ہوں. حکم یہ ہے کہ میری بیٹی کی چھوٹی بیٹی ہے, اس کی 8 ماہ کی عمر ہے. کیا چیز؟ سوری پھر سے کہنا. 8 مہینے اس کی عمر ہے. اچھا. اور کبھی کان کے پچھلی سائڈ پہ, کبھی پاؤں میں, کبھی ٹانگوں میں چھوٹے چھوٹے دانے بن جاتے ہیں. دانے پڑ جاتے ہیں؟ دانے پانی بن جاتا ہے. پانی بن جاتا ہے. ٹھیک جی ٹھیک. تو پھر چلے جاتے ہیں, اس کے بعد پھر آتے ہیں. تو ختم کیسے کرتے ہو؟ اور ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں, میڈیسن لیتے ہیں. لگانے کے لیے یا نہیں؟ وہ کبھی لگانے کے لیے دیتے ہیں, مرہم لگانے کے لیے دیتے ہیں. مرہم لگانے کے لیے. ڈاکٹر صاحب کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی, اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایکچولی دانے جو ہوتے ہیں نا بچوں کے, عام طور پہ یہ اس ایج کے اندر جو یہ بات کر رہے ہیں اس میں ہائیجین بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. اچھا. اگر گندی چیزیں ہوں گی, پراپر اس کی ہائیجین کیئر نہیں ہوگی, ہاتھ صاف نہیں ہوگے, جو موسٹ امپورٹنٹ پریونٹیو میئر ہے بچوں کی صحت میں انفیکشن پریونشن, ہینڈ ہائیجین ہوتی ہے جنرلی. ماں کی یا باپ کی؟ جی, ماں کی, باپ کی, ساروں کی, ایون بچوں کی بھی ہے. مت کہ بچے کا بھی وہ بھی منہ میں لے کے جاتے ہیں اور گند وغیرہ کھاتے رہتے ہیں. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ صفائی کا خاص رکھیں, دھیان کریں. اور اگر فرض کریں دانے ہو گئے ہیں تو ان دانوں کو خود سے مینیج نہیں کرنا چاہیے, کسی کو دکھانا چاہیے. ان کو پھاڑنا بھی نہیں چاہیے. ان کو پھاڑنا بھی نہیں چاہیے, کیونکہ ایک کو پھاڑیں گے اس کا مواد جو ہے ہاتھ پہ لگے گا, کسی اور جگہ لگے گا, پھیلے گا. اور جس چیز سے آپ پھاڑ رہے ہوتے ہیں بعض کا تو بھی اسٹرلائز نہیں ہوتی, تو وہ مزید انفیکشن کرتی ہے. تو خاص طور پہ دانوں پہ یا ریش میں جسم پہ کہیں ہو, اس کو کبھی بھی خود ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے. پانی کے دانے اگر نکلیں, یہ جیسے فرما رہے, اس سے کیا مطلب ہے؟ ایسے مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آج کل جیسے موسم ہے, جیسے خاص طور پہ بارشی موسم میں بھی ہوتا ہے, ہیومیڈیفیکیشن بہت زیادہ ہوتی ہے, ڈیمپنس بہت زیادہ ہوتی ہے. اس کی وجہ سے جراثیم کو گرو کرنے کا موقع بہت مل جاتا ہے. تو ذرا سی بھی انہیں بریچ ملتی ہے اسکن کے اندر, کوئی بھی ہلکی سے بھی, کسی نے فرض کرے خارش کی ہے, ناخن لگ گیا, ناخن بڑے تھے, اس سے کوئی زخم ہو گیا, اس سے پھر آگے چل پڑتا ہے. اور جب ایک بنتا ہے تو اور بھی بن جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ انفیکشن ہے. جی, انفیکشن موسٹ پروبیبلی سرفیس پہ لگتا ہے. تو یار یہ بات, اور یہ سارے جو لوگ ادروائز بھی دیکھ اور سن رہے ہیں, اور جو بننے والی مایا, یہ بات بھی ذہن میں رکھیں. مجھے ایک ڈاکٹر صاحب نے بڑی تاکید سے بتایا, میں کسی کی عیادت کے لیے گیا, انہوں نے کہا جی نیا بچہ پیدا ہوتا ہے نا جب, تو اپنے کمرے میں اگر ہیں یا ہسپتال کے کمرے میں ہے تو وہاں پہ بڑا بڑا لکھ کے لگا دیں کہ بچے کو چومنا منع ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بچے کو جو چومنا منع ہے, یہ واقعی سچی بات ہے؟ ہاں جی, اس میں بڑی حقیقت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی ہماری ساروں کی امیونٹی کم ہے, نمبر 1. نمبر 2 کہ ابھی جو ہماری مائیں ہیں وہ عام طور پہ میل نورشڈ ہوتی ہیں جنرلی, ان کے اندر بہت سی چیزوں کی کمی ہوتی ہے. اسی طریقے سے بچوں کے اندر ریزسٹنس بھی کم ہوتی ہے. تو اگر کسی بھی بچے کو, کسی بھی بندے کو جو چوم رہا ہے بچے کو یا اس کی کیئر کر رہا ہے, انفیکشن ہے, مائلڈ بھی ہے, تو بچہ بہت جلدی اس کو کیری کرتا ہے. تو یہ اتنا ولنریبل پیریڈ ہوتا ہے, اس میں بچہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر رہا ہوتا ہے ایک نئی دنیا کے اندر. اس دنیا کے اندر آ کے اگر اس کو فوری طور پہ جراثیم سے فائٹ کرنا پڑ جائے گا تو بڑا مشکل نہیں ہوتی, پھر مشکل ہو جائے گا. جب تک اس کی امیونٹی اپنی ڈیولپ ہونی نہ شروع ہو جائے, اس وقت تک اس کے لیے فائٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے اوائڈ کرنا چاہیے کہ بچے کو کم از کم منہ پہ نہ چومیں. جی ایگزیکٹلی, منہ پہ نہ چومیں. دوسرا یہ کہ جنرلی اس کے ارد گرد اگر رہتے ہیں نیو بارن کے اوپر اور کوئی تھوڑا بہت مسئلہ بھی ہے تو فیس ماسک لگانا چاہیے ان لوگوں کو, خاص طور پہ جنہوں کو کوئی فلو ہے, کوئی کف ہے, کوئی سانس کا مسئلہ ہے, اس طرح کی کوئی بھی چیز ہو تو ان کو چاہیے کہ احتیاط کریں. جی السلام علیکم. ہے نا؟ وعلیکم السلام. جی بلال بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے بیٹے. بلال بھائی میری نا بہن ہے 2 سال کی, وہ ابھی اتنی باتیں نہیں کرتی ہے, بولتی نہیں ہے. 2 سال کی بہن ہے آپ کی؟ جی جی. اچھا, یہ پہلے سب سے بتاؤ کہ وہ بیٹھی کس عمر میں تھی؟ تقریباً اب یہ تو مجھے نہیں یاد. اچھا ٹھیک ہے. اچھا یہ بتاؤ کہ وہ بولتی نہیں ہے, دیکھتی ہے, آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی ہے یا اشارے کرتی ہے؟ دیکھتی ہے. آنکھوں میں آنکھیں ڈال لیتی ہے؟ جی جی. اوکے. بھاگتی پھرتی ہے؟ جی جی. بھاگتی پھرتی ہے. اکیلی تو نہیں رہتی؟ نہیں. ویری گڈ. مطلب سچ میں گل مل کے بات کرتی ہے لیکن باتیں نہیں کرتی ہے, جیسے ہوتا ہے نا بچہ شارپ ہوتا ہے, اس طرح سے نہیں ہے ابھی. اسپیچ ڈیلے ڈاکٹر صاحب کیا پرابلم ہو سکتا ہے؟ اچھا, اس میں یہ ہے کہ آپ نے خیر بڑے پرٹیننٹ کوشچن کیے ہیں ماشاءاللہ.
ہوتا یہ ہے کہ بچوں کے اندر نا جنرلی ایک ہوتی ہے موٹر سکلز، موٹر گروتھ ہوتی ہے. وہ موٹر گروتھ میں جنرلی ان کو پرابلم نہیں ہوتی. یہ لینگویج جو ہوتی ہے اس کی گروتھ میں کئی دفعہ بچوں کو مسئلہ اسپیچ ڈیلے کہتے ہیں، اسپیچ ڈیلے کہتے ہیں اس میں. اچھا یہ جو جیسے بات کر رہے ہیں نا 2 سال کی عمر میں بچے کو فقرے بولنے چاہیے 2-3 لفظوں کے، اور اس کی کوئی 40-50 ورڈز کی میموری بھی ہونی چاہیے. اگر 2 سال پہ بچہ نہیں بول رہا تو اس کا اندر ریڈ فلیگ ہے، اس کو فوری طور پہ دکھانا ہے. دکھانا کیا ہے؟ اسپیچ تب آتی ہے جب ہیئرنگ ٹھیک ہو. تو جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہیئرنگ ٹیسٹ کریں، ہیئرنگ ٹیسٹ کرنی چاہیے، ہیئرنگ سکریننگ ہونی چاہیے. اگر ہیئرنگ میں پرابلم ہے تو پھر بچہ کیسے بول سکتا ہے؟ اگر ہیئرنگ ٹھیک ہوگی تو پھر اسپیچ تھراپی سے کر سکتے ہیں، یا بچہ تھوڑا بعض کا کچھ بچے ڈیلیڈ اسپیچ بھی آ جاتی ہے ان پہ. لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کی ہیئرنگ فوری طور پہ اسیس کرائی جائے، کیونکہ خاص ٹائم کے بعد اگر ہیئرنگ کا پتہ لگے پھر آپ کر بھی کچھ نہیں سکتے. تو اگر کاکلیئر امپلانٹ بھی خدا نخواستہ ہونا ہے کسی کا تو وہ عام طور پہ 3 سال کی عمر تک ہو جاتا ہے. یہ وہ پلانٹ ہے جو کہ کان کے پیچھے لگایا جاتا ہے اور بچہ جو ہے وہ سننے لگ جاتا ہے. جی ایگزیکٹلی. ڈاکٹر صاحب بڑا مہنگا پلانٹ ہے یہ. جی مہنگا ہے جی، تقریباً 25-30 لاکھ روپے اس کا خرچہ ہے. 25-30 لاکھ روپے کا خرچہ ہے، لیکن بچہ سننے لگ جائے گا. جی سننے لگ جاتا ہے. اور میں آپ کو یہ خوشخبری ضرور دوں گا کہ گورنمنٹ بڑے اچھے کام بھی کچھ کر رہی ہے. تو آج کل یہ بالکل فری آف کاسٹ گورنمنٹ نے کیا ہوا ہے. چلڈرن ہاسپٹل لاہور بھی اور ایون فیصل آباد میں بھی یہ فری آف کاسٹ مل رہا ہے. جو جن بچوں کی تشخیص ہو جاتی ہے کہ وہ سن نہیں سکتے، ان کے لیے ان کو یہ مل جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب کس ایج تک یہ لگ سکتا ہے؟ جنرلی اسپیکنگ یہ 3 سال کی عمر سے پہلے کر لینا چاہیے. اگر بہت باقی چیزیں ایکچولی اور بھی دیکھنی پڑتی ہیں، لیکن جو میکسیمم ایج ہے 3.5-4 سال کے اوپر یہ بالکل لگاتے ہی نہیں ہیں. پھر بعد میں لگاتے نہیں، اس کو فائدہ اتنا ہوتا نہیں ہے ان کو. تو یہ سب سے امپورٹنٹ بات تو ہے نا یہ ہے کہ آپ بچے کو لے کر جائیں اور اس کا ٹیسٹ کرائیں. وہ ہیئرنگ ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ کلینکس ہوتی ہیں جہاں پہ کہ ہیئرنگ ٹیسٹ ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ بچہ سن سکتا ہے. اگر بچہ سن سکتا ہے تو پھر اسپیچ ڈیلے جو ہے وہ عام طور پہ بچوں کو ہوتی بھی ہے اور بچے پھر بولنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اگر سن ہی نہیں رہا تو میرا بیٹا پھر تو ایک پرابلم اور ہے. لیکن جس طرح کہ آپ نے سمٹم بتائے یہ سمٹمز کو بہت زیادہ برے نہیں ہیں. اس میں صرف ایک چیز اضافہ کر دوں. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہم پیشنٹ آتے ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں ہیئرنگ کرائیں، وہ ڈینائل میں ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں بچہ ہماری فلاں بات سن لیتا ہے، فلاں سن لیتا ہے. جنرلی نا کچھ فریکوینسیز ہوتی ہیں جن کو بچہ اپریشیٹ کر لیتا ہے یا آپ کی لپ ریڈنگ کر لیتا ہے. اس طریقے سے وہ لوگ ڈینائل میں رہتے ہیں. وہ جا کے پھر الٹیمیٹلی مجبور ہو کے جب 3-4 سال میں ہیئرنگ ٹیسٹ کراتے ہیں تو اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. ابھی میکسیمم یہ ہے نا کہ ان کو ایک چکر لگانا پڑے گا نا، تو ان کو دے مسٹ بی شیور کہ بچہ سن ٹھیک رہا ہے. یہ ڈیلیڈ ہے، ابھی اس سے آگے اس پہ ویٹ اینڈ سی نہ کریں. بالکل. اور یہ جتنے بھی کیسز میں خیر اس طرح کے دیکھتا ہوں اور سنتا بھی ہوں، ڈیلیڈ ہوتے ہیں، آٹزم کے ہوتے ہیں، ان کے اندر ماؤں کا جاہل ہونا جو ہے نا وہ شرط بن جاتا ہے. وہ اتنے پیرنٹس جاہل ہوتے ہیں کہ وہ اس بات کو ڈینائی کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بچے کے ساتھ کوئی پرابلم ہے. ہیئرنگ ٹیسٹ کرنا ایز ارلی ایز پاسبل از اے مسٹ، تاکہ یہ رول آؤٹ ہو جائے کہ بچے کو کان کا پرابلم نہیں. اگر کان کا پرابلم ہے تو ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ یہ سہولت آپ کو دے رہی ہے. اور یہ 20-25 لاکھ روپے کا جو امپلانٹ ہے یہ گورنمنٹ ہاسپٹلز میں مفت ہے. جب تک حکومت ہے بھائی اس کا فائدہ اٹھا لیں. جی کالر صاحب ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. ابراز صاحب مجھے ایک بڑا امپورٹنٹ سوال کرنا تھا کہ جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ہسپتال والے ان کو نرسری میں بھیج دیتے ہیں. بہت سارے پیرنٹس ریلکٹنٹ ہوتے ہیں کہ بچے کو نرسری میں نہیں دینا کیونکہ پتہ نہیں وہاں پہ کیسی نگہداشت ہوتی کیسی نہیں. لیکن پری میچور بیبیز کے لیے تو نرسری ٹھیک ہے، کیا ہر بچے کے لیے نرسری ضروری ہے؟ ڈاکٹر صاحب بڑا پیٹنٹ کوشچن ہے. بہت اچھا کوشچن ہے، بڑی ویلڈ کوشچن ہے اور رائٹ ٹائم پہ انہوں نے کر لیا ہے. دیکھیں گزارش یہ ہے، جنرلی اسپیکنگ ہماری پالیسی یہ ہوتی ہے کہ اگر بچہ ڈیلیور ہوا ہے، ہیلدی ہے، فل ٹرم ہے، مطلب پورے وقت کا ہوا ہے، اس کا ویٹ ٹھیک ہے، اس کی سانس کا مسئلہ نہیں ہے، اور ود ان 2 آورز وہ اپنی فیڈ لے لیتا ہے. جنرلی ہماری کوشش ہے ود ان 1 آور فیڈ ہم دے دیتے ہیں بچے کو. لیکن 2 سے 4 گھنٹے تک کئی دفعہ آبزرو کرنا پڑ جاتا ہے کہ ٹرانزیشن کا پیریڈ ہوتا ہے. سو اگر بچہ فیڈ لے لیتا ہے اور یہ سارے مسائل اس کے ٹھیک ہے تو جنرلی اس بچے کو نہیں رکھا جاتا، وہ 4 گھنٹے تک پیرنٹس کے حوالے کر دی جاتی ہے. نمبر 1. نمبر 2، کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو یا تو پری میچور ہوتے ہیں. ان پری میچور بچوں میں سکنگ سویلنگ کا پرابلم ہوتا ہے. وقتی طور پہ ان کے لنگس پوری
طرح ڈیولپ نہیں ہوتے, ان کو تھوڑی بہت آکسیجن دینی پڑتی ہے, تو ان کو ملٹیپل پرابلمز ہوتی ہیں. ان بچوں کو پھر انڈر آبزرویشن بھی رکھنا پڑتا ہے اور ان کو ٹریٹمنٹ کے لیے بھی رکھنا پڑتا ہے. 2, تیسرا یہ کہ کچھ بچے ایسے ہیں جیسے ماں اگر ڈائبیٹک تھی پریگننسی کے اندر, تو بچے میں ہائپوگلائسیمیا, شوگر کی کمی کا بہت خطرہ ہوتا ہے. ایسے بچوں کو انڈر آبزرویشن اگر آپ نہیں رکھیں تو ماں باپ کے پاس جا کے اگر ہوگا تو وہ چیک بھی نہیں کر سکتے اور بچہ کولیپس ہو جاتا ہے. اور شوگر کا کم ہونا لائف تھریٹننگ ہوتا ہے. اس طریقے سے ان بچوں کو ہم تھوڑا رکھتے ہیں. اسی طریقے سے کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کا ماں کے پیٹ میں میکونیم پاس ہو جاتا ہے, اسٹول پاس ہو جاتا ہے, وہ اگر انہیل کر لیتے ہیں, جی انہیل کر لیتے ہیں. ان بچوں کو فوری طور پہ تو پرابلم عام طور پہ نہیں آتی, لیکن 2-4 گھنٹے بعد انفلیمیشن بڑھتی ہے, وہ لنگ خراب ہو جاتے ہیں, سانس خراب ہو جاتی ہے. سو ہر بچے کو نہیں رکھا جاتا, لیکن جس کو رکھا جاتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی ویلڈ ریزن ہوتی ہے. یہ میں اپنی یہ بہن سے متفق یہ ہوں کہ ہمیں یہ چاہیے یا میرے بھائیوں کو یہ چاہیے انہیں پراپر کاؤنسل کر دیا کریں کہ دس از دی ایشو, کہ اس کو ہم رکھ رہے ہیں اور اتنی دیر کے لیے رکھ رہے ہیں, جیسے ہی بہتر ہو جائے گا ہم آپ کے حوالے کر دیں گے.